بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو ویلکم ہے جی میرے چینل فوجداری مقدمہ میں، اور ہم اس فوجداری مقدمہ میں اپنے چینل میں جرم کے وقوع پذیر ہونے سے لے کر سزا یا فیصلے تک تمام مراحل پاکستانی قانون کی نظر میں کا جائزہ لیں گے۔ آپ کو پاکستانی قانون سے آگاہ کریں گے، آپ کو آگاہ کریں گے کہ آپ کے ارد گرد کون کون سے عوامل جو ہو رہے ہیں، ان میں سے کون سے جرائم ہیں اور پاکستانی قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور آج جو ٹاپک سب سے پہلے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جرم۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جس دوست نے میرا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پلیز کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جس نے بیل آئیکن کو نہیں دبایا وہ بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ میں آپ کو آئندہ میری تمام ویڈیوز جس میں میں فوجداری مقدمے سے متعلق تمام جو مراحل ہیں وہ ڈسکس کروں گا، وہ آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ دیکھتے رہیں۔ تو آج کی ٹاپک کی طرف آتے ہیں جی۔ جرم کیا ہے؟ پاکستانی قانون کی نظر میں جرم جو بنیادی طور پر بیان کیا گیا ہے وہ تعزیرات پاکستان 1860 جو کہ ہمارا رائج الوقت قانون ہے، اس کی دفعہ 40 میں بیان کیا گیا ہے۔ جرم کسی بھی ایسی شے کو کہتے ہیں، کوئی بھی ایسی شے جسے پاکستان میں اور تعزیرات پاکستان میں قابل سزا بنا دیا گیا ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا عمل جسے کسی بھی مخصوص قانون کے تحت، کسی بھی خاص قانون کے تحت قابل سزا بنا دیا گیا ہے، وہ جرم ہے۔ تو جرم کے وقوع پذیر ہونے کے بعد اس کی سزائیں ہیں، جتنی بھی اس کی سزائیں ہیں وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے دفعہ 53 میں، اور ان کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے قصاص، دیت، عرش، دامان، تعزیر، ڈیتھ جسے ہم سزائے موت کہتے ہیں، عمر قید، قید بامشقت، صرف قید، اور پراپرٹی کا ضبط ہونا اور جرمانہ۔ یہ 10 قسم کی سزائیں ہوتی ہیں۔ اور پاکستان میں تعزیرات پاکستان کے علاوہ بہت سے قوانین ایسے ہیں جن میں سزائیں پرووائڈ کی گئی ہیں، جن میں سزائیں جو اسپیشل لاز بنائے گئے ہیں، جیسا کہ ایف آئی اے کے جرائم ہیں، ایف آئی اے کے قوانین ہیں، ایف آئی اے کا طریقہ ہے، اور نیب کے قوانین ہیں، نارکوٹکس کے قوانین ہیں، اور اینٹی کرپشن کے قوانین ہیں، اور پاکستان الیکٹرانک کرائمز پیکا کے جرائم ہیں، ڈرگ کورٹس ہیں، ڈرگز کے جرائم ہیں، ڈرگز کے قوانین ہیں۔ تو آگے چل کر ہم تمام ان قوانین پر بھی ویڈیوز بنائیں گے کہ کون سے جو قانون ہے اس کے مطابق کون سا جرم ہے اور اس کی کیا سزا ہے، اور پھر ہم فوجداری مقدمے پر مکمل ایک بحث کریں گے۔ جرم کی ڈیفینیشن ہو گئی، جرم کی ڈیفینیشن کے بعد جرم کے بعد سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے درخواست ہو گئی، پھر ایف آئی آر ہو گئی، پھر اس کے بعد تفتیش ہو گئی، پھر تفتیش کے بعد جو تفتیشی آفیسر کے کون کون سی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ایس ایچ اوز کی کون کون سی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ڈی ایس پی کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ڈی پی او کی کیا ہوتی ہیں، جو آر پی او ہے اس کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں، آئی جی کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ چالان کیا ہوتا ہے، تفتیشی آفیسر کیسے چالان مرتب کرتا ہے۔ پھر اس تفتیشی آفیسر کے چالان مرتب کرنے کے بعد آگے کا مرحلہ جو پراسیکیوٹر کا ہوتا ہے کہ اس نے چالان چیک کیسے کرنا ہے، اس میں کس انداز میں اسے کورٹ میں سبمٹ کرنا ہے۔ پھر چالان جب کورٹ میں چلا جائے گا تو پھر عدالت نے اس میں کیسے سماعت لینی ہے، پھر اس میں پارٹیز نے کیسے پیش ہونا ہے، پراسیکیوٹر کا کیا اس میں کردار ہے، ڈیفنس کونسل کا کیا کردار ہے، مستغیث کونسل کا کیا کردار ہے، اور اس کے بعد فائنل سٹیج ہوتی ہے اس میں فیصلے کی۔ تو فیصلہ کیا ہوتا ہے اور فیصلے میں کن کن چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد فیصلے میں اپیل ریویژن کیا ہوتی ہے،
اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ تک سارے مراحل کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی جی، دیکھتے رہیے میرا چینل فوجداری مقدمہ۔ آپ کا ہوسٹ محمد الیاس، سی یو، اللہ حافظ۔